قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. سورہ نساء کی آیت نمبر 48. اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ عز و جل ہرگز معاف نہیں فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرماتا ہے جس کو چاہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ عز و جل پر اس نے بہت بڑا گناہ کا بہتان باندھا. اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ عز و جل نے شرک کی مذمت فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ عز و جل کے نزدیک 3 دیوان ہیں نام اعمال کے. نام اعمال کے 3 دفتر ہیں. ان میں سے ایک دفتر وہ ہے جس کو اللہ عز و جل پرواہ نہیں کرتا ہے. وہ ہے انسان اور اللہ کے بیچ میں جو حقوق ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی میں انسان کوتاہی کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو پرواہ نہیں کرتا ہے. جیسے کسی دن اس نے روزہ نہیں رکھا، کسی دن اس نے نماز چھوڑ دی تو اللہ عز و جل اس کو معاف کر دیتا ہے. اور دوسرا دفتر ہے نام اعمال کا جس کو اللہ عز و جل کوئی چیز نہیں چھوڑتا ہے، اس کا برابر حساب اور اس کا قصاص لیتا ہے، اس کا بدلہ لیتا ہے. وہ ہے حقوق العباد. حقوق العباد میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا ہے. جو بندے اور انسانوں کے بیچ میں جو معاملات ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا مفلس میری امت میں وہ ہے جو اللہ کے پاس جب آتا ہے تو اپنی نیکیاں پہاڑوں جیسے لے کر آتا ہے، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، صدقہ، خیرات، بے شمار نیکیوں کا ملبہ لے کے آتا ہے. مگر لوگ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں اے اللہ اس نے ہم پر ظلم کیا، اس نے ہم پر ہمارے حقوق کھا لیے، اور اس نے ہمیں گالی دی ہے، اس نے ہمیں قتل کیا ہے. تو مختلف لوگوں کی شکوہ شکایتیں جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں تو اللہ عز و جل اس کی نیکیوں کو اٹھا کر ان حقوق والوں کو قصاص دلواتے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں کے حقوق ختم نہیں ہوتے مگر اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. آخر میں اللہ عز و جل ان لوگوں کی برائیوں کو اس پر لاد دیتے ہیں. آیا تو تھا پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کر، مگر اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان حقوق کو دلوانے کے لیے لوگوں کے گناہوں کو اس پر لاد دیا اور وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے. اور تیسرا دفتر ہے اللہ کی بارگاہ میں جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کرے، کیونکہ شرک ایسا ظلم عظیم ہے. دنیا میں سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا کفر، سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑی نادانی شرک. حضرت لقمان نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. ظلم، سب سے بڑا ظلم روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا ای الذنب اعظم عند اللہ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ اللہ عز و جل کے ساتھ میں تم کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. اسی طرح سے
سب سے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، اس میں سے سب سے پہلا گناہ ہے الشرک باللہ، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اللہ عز و جل فرماتا ہے جس نے شرک کیا اس کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے اگر وہ توبہ نہ کرے تو، اور اگر شرک کرنے والے کے لیے جہنم واجب ہے اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ایک نے کئی مقامات پر ومن یشرک باللہ کئی مرتبہ اللہ عز و جل نے ہمیں اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے کہ ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح في مکان سحیق، جو شخص شرک کرتا ہے اس کی مثال یوں ہے جیسے آسمان کی بلندیوں سے کوئی فضاؤں میں گرنے لگتا ہے تو ہوائیں اس کو لے جا کر کہیں دور پٹک دیتی ہیں، ہلاک اور برباد کر دیتی ہیں، یا ایک فضاؤں میں پرندے اس کو نوچ کھاتے ہیں۔ ایسی ہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور شرک کرنے کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مل موجبتانی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اور مر جائے حالت شرک میں اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ تو یہ اسی طرح سے بہت ساری احادیث جو ہمیں بتاتی ہیں کہ شرک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، اگر بندہ توبہ نہ کرے تو اس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو ہر طرح کے شرک، بدعات اور خرافات سے جو شرک تک لے جاتے ہیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔